بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا بہت میٹھی اور خوشنما ہے، بہت جاذب نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو۔ لہٰذا دنیا کے دھوکے سے اور عورت کے مکر سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ وہ عورتوں کے ذریعے شروع ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں ایک تو آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دنیا بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی خوشنما اور بڑی جاذب نظر چیز ہے، یعنی انسان جب نظر ڈالتا ہے دنیا پر تو اس کو اچھی لگتی ہے، جتنا مال اس کے پاس آئے، جتنی دولت آئے، جتنی نعمتیں اس کو ملتی رہیں، ہر آدمی کو یہی اچھا لگتا ہے کہ بس مجھے یہ سب کچھ دنیا کا ملتا رہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو یہ بھی بتایا کہ اگرچہ یہ چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ دنیا میرے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہ میرا اصل گھر نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان اچھی چیزوں میں، ان خوشنما چیزوں میں پڑھ کر میں اللہ سے غافل ہو جاؤں، اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤں۔ تو آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اپنا جانشین بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، اور آگے آپ نے دو نسخے بتائے کہ اگر ان دو نسخوں پر عمل کر لیا جائے، ان دو چیزوں کو اختیار کر لیا جائے تو انسان بڑی حد تک اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا اتقوا الدنیا، کہ دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ، مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت میں انسان اتنا اندھا نہ بنے کہ حلال حرام کی تمیز اس کے نظر میں کوئی حیثیت نہ رہے، اس کی نظر میں بس اس کی کل مقصد حیات اس کا یہ بن جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں، چاہے کسی پر ظلم کروں، چاہے ناجائز طریقے سے کماؤں، چاہے سود کھاؤں، چاہے حرام کھاؤں، چاہے بہنوں کا حق دباؤں، چاہے یتیموں کا حق دباؤں، اس سے اس کو کوئی کنسرن نہ ہو، اس کا سارا مقصد یہ ہو کہ بس زیادہ سے زیادہ پیسہ۔ تو یہ انسان کے امتحان کی پہلی سیڑھی ہے اور پہلی کڑی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی کسی دوسرے ملک میں زندگی گزارتا ہے، یا جیسے کوئی مسافر جو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ بھی مسافر گاہ ہے، یہ سفر گاہ ہے، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، عورتوں کے مکر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جو فطرت بنائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ قرآن کریم نے بڑا واضح حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یعنی اگر وہ عورت، وہ لڑکی خوبصورت نہیں بھی ہے تو حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ شیطان اس کو دوسرے مرد کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان یا وہ مرد کم از کم بدنظری کے گناہ میں تو مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، ایک تو یہ کہ ضرورت کے لیے نکلے، ایک یہ کہ بلا ضرورت نکلے اور زیب و زینت کر کے نکلے، میک اپ کر کے نکلے، ایسا لباس پہن کر نکلے جس کی وجہ سے دوسرے اس کو نظریں اٹھا کر دیکھیں، تو یہ وہ عورت کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے فتنے کا آغاز اسی سے ہوا تھا۔ تو آج ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی اپنی بچیوں کی نگرانی نہیں کرتے۔ یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی نگرانی کریں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کس لباس میں جا رہی ہیں، کس طریقے سے تیار ہو کر جا رہی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی ہم نگرانی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں معاشرے سے شکوہ کرنے کی، ہمیں کوئی اس کی جو ہے نا حق نہیں پہنچتا کہ ہم شکوہ کریں اس سے۔
تو ہر والد کو، ہر والدہ کو، ہر سرپرست کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ ہمارے سامنے میڈیا کی شکل میں بھی ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے. آج نوجوان کے ہاتھ میں جب انٹرنیٹ آ گیا تو اس کے پاس سب کچھ آ گیا. وہ کیا بد نظری کرے، وہ کیا فلمیں دیکھے، کیا ڈرامے دیکھے، سب کچھ اس کے پاس آ گیا ہے. تو ایک نوجوان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جی تو میرا بڑا چاہتا ہے، دل تو میرا بڑا چاہتا ہے کہ بد نظری کروں، عورتوں کو دیکھوں، ناجائز کام کروں، گانے سنوں، یہ دیکھوں وہ دیکھوں، لیکن جب یہ چیز اس کی نظر میں ہوگی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا بڑی خوشنما ہے اور اس میں اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے اور مال کے فتنے سے بچانا ہے، یہ دو چیزیں اگر سامنے رکھیں گے تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی تو ہمارا اس امتحان میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے دنیا کی اس خوشنمائی میں، اس کی اس رنگینیوں کے اندر کھونے کے بجائے ہم اپنی حقیقت کو اور اپنی اصل منزل اور آخرت کو سامنے رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.